بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے اپنے چینل جستجو ود راشد کے قاتل۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا قدادری کے حوالے سے ہے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہے راہ چلتے لوگوں کو جو ہے نا وہ پیسے دیتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے نام پہ دو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میری گاہ میں دو۔ تو راہ میں دینے کا یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ جو ہے ہم جو پیسہ دے رہے ہیں کسی کو اللہ کی راہ میں، کیا وہ صحیح لوگوں تک پہنچ رہا ہے؟ نہیں، یہ جو گداگر ہے جو آپ کو رستے میں چلتے ہوئے پروفیشنل گداگر نظر جاتے ہیں، اگر آپ ان کو پیسے دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا؟ نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میری راہ میں دو۔ راہ میں دینے کا اس نے کرائٹیریا بھی پھر اس میں بتا دیا کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے۔ اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے گھر میں دیکھیں، کسی ضرورت مند کو دیکھیں، صرف آپ نے ضرورت مند کو پیسہ دینا۔ یہ جو ہے جو ہمارے پہلے اس نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں دیکھو، یعنی اپنی فیملی میں دیکھو، پھر اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے پڑوس میں دیکھو، ضرورت مند کو دیکھو، پھر اپنے علاقے میں ضرورت مند کو دیکھو، پھر اپنی شہر میں ضرورت مند کو دیکھو۔ یعنی بغیر تحقیق کے آپ نے دینا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ رکھا ہے کہ اگر ہم راہ چلتے ہر ایک کو دیکھیں گے دیں گے پیسہ، تو راہ چلتے ہوئے جو ہے نا وہ فقیر ہی فقیر ہم پیدا کر دیں گے۔ اور جو جیسا کہ پاکستان میں ہے کہ فقیروں کی لائن لگی ہوئی ہے، آپ 2 منٹ کے لیے کسی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 4 فقیر آگے آپ کو جو ہے نا انٹرپٹ کرتے ہیں، اور آج لوگ ریڈیو پہ چلتے ہوئے ریڈیو میں کسی کو بٹھایا ہوا ہے، اس کو معذور بنایا ہوا ہے، اس کو بٹھایا ہوا ہے اور ریڈیو چلا رہے ہیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میں ایک دکان پہ کھڑا ہوا تھا، تو ایک پڑھا لکھا بندہ جو ہے میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک لڑکا بالکل صحیح سلامت لڑکا آیا اور اس کے ساتھ ریڈی پہ نا ایک معذور بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کو نظر نہیں آتا تھا بظاہر۔ تو میں وہ جو ہے نا جو پڑھا لکھا بندہ میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ اس کو پیسے دینے لگ گیا۔ تو میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا یار تم جو اس کے ریڈی لے کے چل رہے ہو، تم اپنی محنت کر کے کما کے اس کو کھلا دو، ہے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم جو ہے اس کے نام پہ پیسے لے کے اور تم انجوائے کرو یہ سارے پیسے کو؟ تو ایک دم اس بندے کے ذہن میں یہ بات کلک کی کہ ہاں وہ پیسے دیتے ہوئے نا وہ رکیا۔ وہ لڑکا مجھے کہنے لگا کہ جو ہے نا یہ میں تو مزدوری کرتا ہوں، بہانہ بنا دے کہ میں تو مزدوری کرتا ہوں، لیکن یہ جو ہے نا یہ بندہ یہ مجھے کہتا ہے کہ یار شام کو ذرا نا 2-3 گھنٹے کے لیے مجھے لے کے نکلا کرو۔ میں نے کہا اس کو تم ویسے لے کے نکال لو، تمہیں کیا ضرورت آ رہی ہے اس کو اس طریقے سے یعنی اس کے نام پہ پیسے بٹورنے کا؟ تو وہ خاموش ہو کے جلدی جلدی ریڈی لے کے نہ نکل گیا۔ پھر رستے میں مجھے ایک بچہ ملا، تو وہ مجھے اس کے ہاتھ میں نا ایک تھال تھا جس میں میٹھی ٹکیاں تھی، تو میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد میں نے اس کو کہا کہ بیٹا تم پڑھتے نہیں ہو؟ کہنے لگا جی میں پڑھتا تھا، ابھی جو ہے نا تھوڑے عرصے پہلے میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ وہ تقریباً لڑکی کی عمر کوئی 7-8 سال کی ہے، 8-9 سال کی قریب تھی۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار کیا ہوا، تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو میں نے کہا تمہارے والد کیا کرتے؟ کہنے لگا جی میرے والد جو ہے نا پھلوں کی ریڈی لگاتے تھے، تو وہ جو ہے نا ان کو کسی نے کلاڑی مار کے نہ قتل کر دیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تو میں نے کہا تمہارا کوئی بھائی؟ کہنے لگا جی میرا ایک بھائی ہے، اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ گھر میں پڑا ہوا ہے، تو ہم والدہ کو کام نہیں کرنے دیتے۔ تو میں نے اس کو پھر میں نے کہا یار اب اپنا ایڈریس دو، میں آپ کے یہاں ویکسین وغیرہ ڈلوا دیتا ہوں اس طریقے سے، اور بچی کے جو ہے نا وہ ناک کی ہڈی کا بھی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اس کا بھی علاج کروا دیتے ہیں، تو بیٹا آپ پڑھنے جاؤ۔ تو وہ لڑکے نے نا مجھے ایڈریس سمجھایا، خیر اس نے مجھے تھوڑا سا غلط ایڈریس سمجھایا، لیکن یہاں پہ میں پہنچا تو وہاں پہ ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا یہ سامنے والی گلی میں جو ہے نا وہاں پہ ہے، یہاں پہ نہیں ہے وہ لڑکا۔ میں خیر وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک سبزی کی دکان پہ میں گیا، تو میں نے اس کو کہا جس طرح لوگ تھے کہا بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو کہا جا کے جو ہے نا اس بچے کو بلا کے لے کے آؤ۔ تو میں نے سبزی والے سے پوچھا، میں نے کہا یار اس بچے کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا وہ تو پیٹیاں بناتے ہیں، آموں کی پیٹیاں بناتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، اور میں نے کہا اور اس کا ایک بھائی ہے، اس کی ناک کی ہڈی، کہہ رہا ہے وہ جی 1 سال پہلے ٹوٹی تھی، وہ تو ٹھیک ہو گئی، وہ تو کام پہ جا رہا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ آیا، آ کے جو ہے نا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم تو کہتے میرے والد کو قتل کر دیا اور اس طریقے سے جو ہے
میرے بھائی کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ اس طریقے سے جو ہے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا جی کون ہو آپ؟ میں نے کہا ابھی 2 دن پہلے تم مجھے ملے تھے، تو اس طرح تم نے مجھے کہا تھا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ میں تو نہیں آپ کو جانتا۔ تو میں نے کہا بھائی اس طریقے سے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ کہہ رہا نہیں جی نہیں، میں تو نہیں آپ کو جانتا۔ مجھے غصہ چڑھ گیا، میں اپنا شام کا کام چھوڑ کے اس کے لیے آیا۔ تو جب مجھے غصہ چڑھ گیا اس بات پہ، میں نے اس کو جو ہے نا بچے کو غصہ آ گیا، میں نے کہا میں تمہیں ایک تھپڑ لگاؤں گا۔ تو کہہ رہا جی چلو اپنا رستہ ناکو۔ تو سبزی والا مجھے کہنے لگا کہ جو ہے نا جائیں جی، آپ شریف بندے لگتے ہیں، ان کا تو روزانہ کا یہی کام ہے۔ تو میں کہہ رہا ہے، میں نے اپنی وائف کو بڑا کہا، میں نے کہا آئندہ کسی کو 1 روپیہ کسی کو باہر جو آئے جائے نا مانگنے نہیں دینا، اپنے پاس پیسے جمع کرو اور کسی مستحق کو، جو اس کو کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی مستحق ہے، اس کو یا تو اس کو یہ پیسے دے دو یا اس کے گھر میں راشن ڈلوا دو۔ تو آج تک ہم جو ہے نا اپنے گھر میں جو ہے نا وہ پیسے جمع کرتے ہیں، اور ہم جس کو جانتے ہیں قرآن کے مطابق کہ مستحق تک یہ چیز پہنچنی چاہیے، تو ہم اس کو مستحق کے گھر کو جاتے ہیں، ہم راستے میں کسی یا نا فقیر کو پیسے نہیں دیتے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد جو ہے جو مستحق ہے نا ان کو دے، راہ چلتے فقیروں پر